عزادارو، پنجتن کے 5 جنازوں کی تاریخ آپ نے غور کی ہے؟ کیا ہوا ہے پنجتن کے 5 جنازوں کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ کائنات کے افضل ترین لوگ، جن کی وجہ سے اللہ نے ساری دنیا بنائی ہے، جن کی وجہ سے ہم کھا پی رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ساری دنیا چل رہی ہے، پنجتن وعالین لوگ، جو حضرت آدم کو سجدہ کرنا ان کے لیے ضروری نہیں تھا، سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے شیطان سے کیا تو متکبر ہو گیا؟ یا عالین میں سے ہے جو سجدہ نہیں کر رہا؟ عالین کو میں نے نہیں کہا ہے سجدہ کرنے کا، تو کیوں نہیں کر رہا سجدہ؟ وہ عالین لوگ، وہ بڑے لوگ جو اس وقت میں بھی موجود تھے، ان کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پیغمبر کے جنازے میں 11 افراد ہیں، کوئی نہیں تھا جنازے میں نبی کے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ مدینے میں تھے، مگر نبی کے جنازے میں 11 افراد ہیں۔ امت کو بڑا اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، بہت شور مچایا، بڑا اعتراض کیا کہ علی نے نبی کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا۔ اس گھر میں 95 یا 75 دن کے بعد ایک اور جنازہ ہوا، وہ جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے، 4 آدمی ہیں اس جنازے میں۔ میں اور آپ اپنے عزیزوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، نبی کی اکلوتی بیٹی، کائنات کی مخدومہ، محشر میں خاتون بنے گی، جنت میں جو سب سے پہلے جائے گی، اس کے جنازے میں 4 آدمی شامل ہیں۔ پھر امت کا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، تو اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا ہے مولا علی کا، اس میں 2 آدمی شریک ہیں۔ مولا علی کے جنازے پر اہل سنت کے مطابق 2 اور ہمارے مطابق 6 افراد شریک ہیں مولا علی کے جنازے پر۔ اہل بیت کے گھر کا تیسرا جنازہ، حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ قبریں کھدوائی تھی کہ علی کا جنازہ نکال کے لٹکاؤں گا۔ مولا کے جنازے کے ساتھ یہ ہونا تھا، تبھی امام جعفر صادق کے زمانے تک مولا علی کی قبر کا پتہ نہیں تھا۔ امام صادق نے بتایا یہ میرے جد کی قبر ہے۔ یہ جنازہ کا حال دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہو رہا ہے ان جنازوں کے ساتھ۔ تیسرا جنازہ مولا علی کا تھا جو امت نے یہ انداز اپنایا۔ جی بڑا اعتراض تھا، بڑا اعتراض تھا، اہل بیت ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے، اہل بیت کے جنازے اوپر کاندھا ہمت نہیں دیتی۔ یہ پہلا جنازہ تھا جو پنجتن میں چوتھا جنازہ تھا امام حسن کا، امت نے تیر مار کے واپس کر دیا۔ بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں۔ یہ پہلا پنجتن کا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پر دیا گیا تھا، اور اہل بیت کا 5واں جنازہ اور امت کے کاندھوں پہ دوسرا جنازہ وہ حسین کا جنازہ ہے۔ گھوڑے دوڑا دیے حسین پر، اور ایسے گھوڑے دوڑے ہیں کہ بہن بھائی کا لاشا نہیں پہچان سکی۔ جب آئی ہیں جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے باہر نکل رہی تھی، لاشا امام کا مزمحل ہو چکا تھا، مسلح ہو چکا تھا، سگی بہن برابر کی بہن نہیں پہچان پائی، تو لاشے کے گرد چکر کاٹ کے کہنے لگی انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر مدینے کا رخ کر کے نانا کو سلام کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے۔ اور اس کے بعد میری بیوی نے لاشے کے گرد چکر کاٹے۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ دیکھ رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکوں۔ مگر جناب زینب کو امام حسین کے بدن پہ سالم جگہ دکھائی نہ دی، تو کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دی ہے میری بیوی نے، کٹے ہوئے گلے پر بوسہ لے کر۔ پھر ایک مرتبہ امام سجاد سے کہا بیٹا میں جہاں بوسہ لے رہی ہوں وہاں کسی نے بوسہ نہیں لیا۔ ایک روایت اور سن لیجئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میری بیوی پھر اپنے بھائی کے برابر میں بیٹھ گئیں اور رونے لگیں، آنسوؤں سے رونے لگیں۔ امام نے فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے، ابھی بڑی سخت منزلیں ہمیں گزارنی ہیں۔ فرمانے لگی زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے مدینے کے میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، سارے صحن میں دھوپ آئی ہوئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ تو میں پریشان ہوئی، میں مضطرب ہوئی، سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے۔ تو میں نے کروٹ لے کر پہلو بدل کے جب دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ میں کہاں صبر کروں، میرے سر پر چادر نہیں ہے، بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، کوئی نہیں ہے جو زہرا کے لال کے بدن پر کپڑا ڈالے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔